بسم الله الرحمن الرحيم. فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشفر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، لم أشفر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم لوگ مینا میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے تھے، تو بہت سے لوگوں نے آ کر آپ سے کچھ سوالات کیے۔ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کر لیا۔ آپ نے فرمایا: کوئی بات نہیں، جاؤ۔ اسی طرح ایک اور آئے، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، میں نے بھی ایسے ہی کر لیا کہ رمی سے پہلے میں نے نحر کر لیا، قربانی ذبح کر لی تھی، ابھی میں نے رمی نہیں کی اور میری قربانی پہلے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا: ارمی ولا حرج، جاؤ، کوئی بات نہیں۔ پھر تیسرے آئے اور اس نے کہا: یا رسول اللہ، میں نے افضت الى البیت قبل ان ارمی، یا رسول اللہ، میں نے تو ابھی جمرہ عقبہ کی رمی نہیں کی تھی اور میں طواف زیارہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اب جاؤ، ارمی ولا حرج۔ راوی فرماتے ہیں کہ فما رأیت سئل یومئذ عن شیء الا قال افعلوا ولا حرج۔ بہت سے لوگ آئے اور جس نے بھی جو سوال کیا: یا رسول اللہ، میں سے ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا، تو آپ نے فرمایا: کر لو، کوئی بات نہیں، کر لو، کوئی بات نہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جو حجاج کرام مینا میں پہنچتے ہیں تو 4 کام، 3 تو کرتے ہی کرتے ہیں، چوتھا اختیاری ہوتا ہے، کچھ کر لیتے ہیں، اکثر لوگ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، اس کے بعد نحر ہوتا ہے، پھر حلق ہوتا ہے۔ یہ تینوں کام 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، اور پھر اکثر لوگ جو ہے طواف زیارہ بھی اس دن کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ آیا جی جو 3 اعمال ہیں 10 ذی الحجہ کے، رمی جمرہ عقبہ کی، اس کے بعد دم شکر قربانی، اور اس کے بعد حلق، آیا یہ تینوں جو واجبات ہیں یہ حج کے واجبات ہیں۔ یہ ان واجبات میں ترتیب بھی واجب ہے یا کہ صرف یہ واجب ہیں؟ بغیر ترتیب کے اگر کسی نے کر لیے تو کیا ان کا دم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس بارے میں ائمہ کا، فقہا کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور احناف میں سے جو صاحبین ہیں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب نہیں ہے، بغیر ترتیب کے بھی کر لیں۔ اگر کسی نے بغیر ترتیب کے یہ اعمال کر لیے تو کوئی دم اس پر نہیں آئے گا۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس ترتیب کو چھوڑ دیا، ساقط کر دیا، تو ان پر دم آئے گا۔ اب یہ مسئلہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ وہاں حجاج کو اس معاملے میں دقت پیش آتی تھی، لیکن اس سال حکومت سعودیہ کی طرف سے جو ترتیب بنائی گئی ہے حاجیوں کے قربانی کی، اس میں یہ مسائل کافی حضرات پوچھ بھی رہے ہیں، اور بہت سے حجاج اس معاملے میں پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری ترتیب ساقط ہو رہی ہے، تو کیا ہم پر دم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہاں پر دیکھیں کہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ میں سے شوافی اور حنابلہ کے نزدیک تو دم نہیں ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کے مطابق دم ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے دلائل کی طرف جاتے ہیں کہ کس کی کیا دلائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو حضرات دلیل پیش کرتے ہیں، ان میں سے پہلی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں سورہ بقرہ کی کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اس وقت تک اپنے حلق نہ کریں جب تک کہ ہدی اپنے مقام کو نہ پہنچ جائے، لہٰذا ہدی پہلے ہوگی، یعنی دم شکر ادا ہوگا، پہلے قربانی ہوگی اور پھر حلق کیا جائے گا۔ دوسری دلیل ان حضرات کے نزدیک ان کی طرف سے جو پیش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تمام اعمال ترتیب سے کیے تھے، لہٰذا ترتیب واجب ہے، اگر کسی نے ترتیب کو ساقط کر دیا تو دم دینا پڑے گا۔ تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیحرق لذلک دما، یہ قول ان کا تحاوی میں ہے، تحاوی کی صفحہ نمبر 447 پر ہے، جلد نمبر 1 میں،
کہ جس نے حج کے ان تینوں اعمال میں سے کسی کو آگے پیچھے کر دیا تو وہ دم دے گا. یہ ان کے دلائل تین. دوسری طرف دلائل دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جو صراحت ہے، مسلم کی جو روایات ہیں، کئی سندوں سے یہ روایت مروی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ کوئی علم ولا حرج، اذبح ولا حرج، اور آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں کریں. آپ دیکھیں یہاں پر ان دلائل کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں کہ یہ جو مقام تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ مقام تعلیم تھا، تعلیم کی جگہ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا تھا اور تمام صحابہ سے یہ بار بار بات فرمائی تھی کہ خذوا عنی مناسککم، بھئی حج کے تمام اعمال افعال یہ مجھ سے سیکھ لو. اس لیے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے. یہ حضور کا آخری حج تھا، پہلا اور آخری حج تھا. اس کے بعد حضور نے حج میں آنا نہیں تھا، تو جتنی باتیں تھیں حج سے متعلق وہ تمام بتا دی گئیں. اس مقام پر حضور نے فرمایا افعل ولا حرج. اگر یہ ترتیب واجب ہوتی اور اس پر دم کا لازم ہونا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازمی اس موقع پر ان صحابہ سے یہ فرماتے کہ بھئی ابھی تو کر لو، لیکن آئندہ خیال کرنا دم دینا پڑ جائے گا اگر آئندہ تم نے ایسا کیا. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، تمہیں کوئی بات نہیں کرو. تو مقام تعلیم پر جب حضور نے یہ بات کہہ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترتیب لازمی اور واجب نہیں لگتی. دوسری بات، جہاں تک دلیل کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کے کئی مواقع ایسے آتے ہیں، یا فقہ حنفی کے مطابق بھی دیکھ لیں کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ترجیحاً صاحبین کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو مفتہ بھی قول بنایا جاتا ہے. من جملوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جب عصر کی نماز کا جو ابتدائی وقت ہے یہ کب شروع ہوتا ہے، مشہور مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہدایہ کی عبارت ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا وقت تب شروع ہوگا اور ظہر کا وقت تب ختم ہوگا اذا صار ظل كل شيء مثلیہ سوا الزوال. زوال کا وقت ختم ہو جائے، یعنی زوال کا جو سایہ ہوتا ہے اصلی سایہ، اس کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو تب شروع ہوتا ہے، یعنی آخر وقت عصر کا، ظہر کا آخر وقت اور عصر کا ابتدائی وقت. اور صاحبین فرماتے ہیں وقال اذا صار ظل مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے. اب فقہ حنفی کی تمام کتابوں کے اندر مفتہ بھی قول تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور عمل بھی اس پر ہے احناف کے نزدیک کہ عصر کو آخری وقت میں یہ دوسرا جو وہ ہے مثل ثانی ہے اس پر شروع کرتے ہیں، مثل اول پہ کوئی نہیں پڑتا. لیکن جب حرمین میں جاتے ہیں تو تمام احناف کے علماء، مفتیان اور تمام حضرات صاحبین کے قول کے مطابق مثل اول پر ہی عصر کی نماز حرمین میں پڑھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں. تو جب فرض کے معاملے میں ایسی آسانی ہے فرض نماز کہ جب صاحبین کے قول پر عمل کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو حج کے معاملے میں اس مشکل مرحلے پر جہاں تک مشکلات بھی آتی ہیں حجاج کو، بہت سے حضرات کو اس چیز کا علم ہوتا بھی نہیں، تو ان کی عدم علمی میں سارے کام ہو جاتے ہیں. تو اس مشکل سے بچانے کے لیے وہاں پر بھی صاحبین کے قول پر عمل کر دینا چاہیے، اور اس ترتیب کو واجب نہ کہیں تو اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے. تیسری بات، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کی شرح انہوں نے لکھی ہے مرقات، اس کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 363 پر لکھتے ہیں کہ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَكَذَا بَيْنَ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَافِ وَاجِبٌ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں جو اعمال واجبات ہیں ان میں ترتیب واجب نہیں ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان میں ترتیب واجب ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. چوتھی بات، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے. حضرت مولانا ہمارے استاد محترم مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو مشکات کی شرح توضیحات، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 321 پر وہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے. حضرت بن نوری فرماتے ہیں کہ مشکلات اور حالات کے پیش نظر اگر علماء احناف جمہور کے قول پر فتویٰ دیں تو عوام کے لیے سہولت ہوگی. جمہور کے قول پر یعنی صاحبین
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیں اور جانچ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اس وقت جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے تو یہ بات زیادہ ہی مناسب لگتی ہے۔ پھر پانچویں بات، تحاوی میں یہی روایت جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے، تحاوی کے اندر یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت اسامہ بن شریک، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 حضرات سے بھی یہی روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا افعل ولا حرج، اذبح ولا حرج، ارمی ولا حرج، کوئی بات نہیں، کرو آپ۔ تو ان تمام صحابہ سے جب یہ روایت مروی ہے تو کثرت طرق کی وجہ سے بھی اس روایت کو ترجیح حاصل ہو گئی ہے کہ بظاہر مناسب یہی لگتا ہے کہ ان اعمال کے درمیان جو ترتیب ہے اس کو واجب نہ کہا جائے۔ جہاں تک بات ہے ان اعمال واجبہ میں ترتیب کے لازمی ہونے کی، اس پر صحاح ستہ میں تو کوئی صراحت کے ساتھ حدیث تو ایسی موجود نہیں ہے جس میں یہ بات ہو کہ یہ اعمال یا ان کے درمیان ترتیب واجب ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں، نمبر 2، احناف کی طرف سے یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک ہدی نہیں ہوئی یعنی دم شکر ادا نہیں ہوا، حلق نہ کیا جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حکم جو ہے یہ محسر کا حکم ہے، یہ عام حاجی کا حکم نہیں ہے، یہ محسر کے لیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ محسر کے لیے، یہ عام حاجی کے لیے حکم نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل جو پیش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اعمال جو ہیں وہ ترتیب سے کیے تھے، لہٰذا ترتیب واجب ہے۔ تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ حضور نے یہ چاروں اعمال ترتیب سے کیے تھے، لیکن احناف کے نزدیک بھی یہ بات ہے کہ اگر کسی نے طواف زیارہ ان اعمال سے پہلے کر لیا یا درمیان میں کر لیا تو اس پر دم نہیں آتا، حالانکہ حضور نے واقعی صحیح باتیں ترتیب سے کی ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اخر الطواف الزیارہ یوم النحر الی اللیل، مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296، کہ حضور نے طواف زیارہ آخر میں کیا تھا، پہلے یہ تینوں اعمال کیے پھر طواف زیارہ کیا۔ لیکن احناف کے نزدیک بھی یہی ہے، اگر طواف زیارہ پہلے کر لیں اور یہ اعمال بعد میں ہو جائیں یا درمیان میں طواف زیارہ ہو گیا تو دم نہیں آئے گا۔ جب اس پر دم نہیں آئے گا تو یہاں پر بھی نہیں آئے گا، پھر یہاں پر بھی نہیں آنا چاہیے۔ پھر ایک اور دلیل جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں من قدم شیئا او اخرہ فلیحرق لذلک دما، جس نے کسی چیز کو میں تقدیم و تاخیر کی وہ دم دے گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول، اپنا فتویٰ ہے جو تحاوی میں ہے، بے شک موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راویوں میں بھی شامل ہیں جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ولا حرج ولا حرج ولا حرج۔ تو اس سے بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک طرف صحابی کی روایت ہو جو حضور سے نقل ہو، اور ایک طرف اگر صحابی کا اپنا فتویٰ ہو، اور خاص طور پر اس صحابی کے ساتھ دیگر صحابہ بھی موجود ہوں اور کثرت طرق بھی موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس صحابی کی روایت کو ترجیح دی جائے، اس کے فتوے کو ترجیح نہ ملے، تو یہ مناسب لگتا ہے۔